بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور وقال تعالی واما بنعمت ربک فحدث۔ میرے اوپر کچھ اعتراضات ہیں، کچھ اشکالات ہیں، اس لیے میں آج اپنے سلسلے میں کچھ وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اعمال میں سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یا تقوی، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کا بیان یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف علماء ہیں۔ انما کا ترجمہ ہے صرف، گرامیٹیکل ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کوئی آدمی کتنے ہی اچھے کپڑے پہن لے، کتنا ہی طاقتور ہو جائے اور کتنا ہی بااثر ہو جائے، کتنا ہی بلند قامت ہو جائے، لیکن وارث وہی ہوتا ہے، چاہے وہ لنگڑا ہو چاہے لولا ہو۔ وارث وہ ہے جسے وارث قرار دے دیا گیا ہے، یا وراثت اسے ملے گی جس کا رشتہ ہے اس سے، جانے والے سے جس کا رشتہ ہے وراثت اسی کی۔ چچا زادوں میں اور خاندان میں کوئی کتنا ہی بڑا بااثر اور قد و قامت کا مالک ہو، کچھ نہیں ہونا۔ اپنے سلسلے میں وضاحت دینے میں ہو سکتا ہے یہ شبہ ہو، کبھی بھی میں نے اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کہی ہے، یہاں تک کہ میں نے علماء کی فضیلت بیان نہیں کی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اپنی تعریف۔ لیکن کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جب اپنا حال بیان کرنا پڑتا ہے، وہ قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کروں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بیان کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مثلاً کوئی مالدار آدمی اگر گندے کپڑے پہن کے گھومتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یری، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندے کے اوپر اس کی عطا کی ہوئی نعمتیں نظر آئیں۔ یہ کتاب اللباس کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ طرح طرح کے اعتراض ہیں، طرح طرح کے اعتراضات۔ پہلے میری حیثیت سمجھ لیجیے آپ، کس حیثیت سے میں نے فتح گڑھ میں قدم رکھا اور کس حیثیت سے میں اس منبر پہ موجود ہوں۔ اصل میں ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھا رہا ہے یہ ایک ملازم اور نوکر ہے، یہ ایک پیشہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ وہی بیہیویئر بھی کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے ثابت کرتا ہے۔ لیکن مجھے اس سے پاک رکھیے، مجھے اس سے اس لیے پاک رکھیے کہ میں کوئی ایکسیڈنٹل حافظ یا عالم نہیں ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تحدیث نعمت کے طور پر، میرے دادا محترم کے جو خود ولی صفت شخص حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی چارپائی چھوڑ کر کے اور ان کو بیٹھنے کو کہتے تھے۔ تو آپ جو لوگ ان کو جانتے ہوں گے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس، حالانکہ 55 سال کی عمر میں تقریباً قرآن پڑھا اپنے بچوں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور دیگر چیزوں میں ان کا حال یہ تھا کہ وہ صاحب دلی پہچان سکتے ہیں۔ میرے دادا کی 4 بیٹے ہیں جو چاروں کے چاروں حافظ ہیں، ایک ان میں سے 2 مکمل عالم ہیں اور ایک نصف عالم ہیں۔ چاروں بیٹے حافظ ہیں اور 2.5 اس میں سے عالم ہیں، لیکن قابلیت کے اعتبار سے وہ آج کل کے 10 علماء کے برابر ہیں، وہ خالی حافظ بھی۔
اس کے بعد جو ان کی اولادیں ہیں، یعنی میرے 4 چچا ہیں، بڑے ابا کی 10 اولادیں ہیں، جن میں سے 5 بیٹے ہیں اور 5 حافظ ہیں، اور جس میں سے 2 یا 3 عالم ہیں، یعنی کل کے کل حافظ اور عالم ہیں۔ اس کے علاوہ میرا اپنا معاملہ، دوسرے نمبر پر میرے والد ہیں۔ ہم 6 بھائی بہن، 3 بھائی اور 3 بہنیں، 6 کے 6 حافظ ہیں، جس میں سے آپ جانتے ہیں مفتی عبدالحق صاحب کو، وہ مفتی ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سے جو سب سے بڑے بھائی ہیں انہیں بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے جو مجھ سے نیچے کے والد صاحب سے جو نیچے کے چچا ہیں، ان کے 7 بیٹے ہیں، 7 کے 7 حافظ ہیں۔ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں عالم بھی ہیں، اور ایک IAS کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے چچا ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں، جس میں سے 2 مفتی ہیں، 1 عالم ہے، اور حافظ تو سب ہی ہیں۔ یعنی 100 کے 100% کوئی ایک بچہ نہیں ہے میری نسل کا جو حافظ اور عالم نہ ہو۔ اور اس کے بعد میرے اپنے اس گھر کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جس کی عمر 15 سال اور وہ حافظ نہ ہو۔ میں کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، ایک مشن کا شخص ہوں، میرا اپنا مشن ہے۔ دیکھیے فرق واضح ہوں گے اسی سے، اور اسی سے سمجھ میں آئے گا۔ میں عالم ہو کر کے آیا ہوں تو اتفاق سے میں نے یہاں ایک قرآن سنایا تھا، 99 میں ایک قرآن سنایا تھا 7 دن میں اور مفتی عبدالحق صاحب نے۔ تو لوگوں کو پڑھنا یا رویہ کیسا لگا کہ حاجی شرافت علی صاحب، مجاہد صفت آدمی جس نے اکیلے دم پہ یہ مسجد بنا کے کھڑی کر دی، لوگ روکتے ہی رہے اور پوری تعمیر کرا دی۔ ان کا یہ جملہ تھا کہ ہماری مسجد اب اس قابل ہو گئی ہے کہ ہم اس مسجد میں ایک عالم رکھیں گے۔ صابر بھائی سے تذکرہ کیا ہوگا، انہوں نے والد صاحب سے تذکرہ کیا، والد صاحب نے 2 ٹوک منع کر دیا کہ نہیں، ملازمت نہیں کروانا۔ الفاظ دیکھیے گا، ملازمت یعنی نوکری نہیں کروانا ہے۔ لیکن صابر بھائی کا اتنا اثر، والد محترم کا آج بھی حال یہ ہے کہ فتح گڑھ میں سب کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے، کسی بھی حوالے کو قبول نہ کریں وہ، لیکن صابر بھائی کی بات آج بھی وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی اصرار کیا تو انہوں نے اجازت دے دی مجھے، میں نے یہاں آنا شروع کر دیا 10 مئی 2000 سے، ٹھیک ہے، 1000 روپے تنخواہ میری طے کر دی گئی۔ اس کے بعد سے میں مسلسل مشن پہ ہوں، میرا اپنا مشن ہے، اور مشن کیا ہے کہ قرآن و سنت کا جو بالکل صحیح علم ہے وہ لوگوں تک پہنچے، وہ کسی کو برا لگے، کسی کو کاٹ کھائے، چاہے وہ میرا اپنا دوست ہو، چاہے وہ میرا اپنا خیر خواہ ہو، چاہے وہ میرے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، اور چاہے وہ میری مدد کرنے والا ہو، لیکن بات کو پوری طرح سے کہا جانا چاہیے۔ جب نبی کا وارث عالم ہوتا ہے تو اس کا مکھوٹا بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے گا کہ میں نے اگر اس کو ملازمت سمجھا ہوتا تو میں متولی کا لحاظ کرتا کہ اس کو کیا چیز خراب لگتی ہے، میں آنے والے با اثر مقتدی کا لحاظ کرتا کہ ان کو کیا چیز خراب لگتی ہے، میں ان ساری چیزوں کی برائی بیان نہیں کرتا جو مقتدیوں میں عام ہے، کوئی رشوت لینے والا ہے اور کوئی ناجائز کاروبار کرتا ہے، میں ان سب کی رعایت کرتا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے رعایت نہیں کی۔ میرے اوپر یہ بھی ایک الزام ہے کہ مولانا نے کسی کی رعایت ہی نہیں کی۔ آپ کہیے اس کو الزام، میں کہتا ہوں یہی میرا تعارف ہے۔ آپ کہہ دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس نے جس کی چائے پی اسی کے خلاف بولا، جس کا کھانا کھایا اسی کے خلاف بولا، جس نے اس کی مدد کی اسی کے خلاف بولا۔ آپ یہ میدان محشر میں میرے لیے کھڑے ہو کے کہہ دینا برائی سمجھ کے۔ یہی پہچان ہے، یہ پہچان ہے ملازمت اور مشن کی، کہ میں نے، بلکہ ہم بتلا دیں آپ کو کہ میں نے جب یہاں ڈیوٹی جوائن کی تھی یا شروعات کی تھی تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور ربیع الاول کے سلسلے میں جو میری اس وقت کی معلومات تھی، 22 سال عمر تھی میری، لڑکا تھا، 18 سال کا بیٹا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے ربیع الاول کے حوالے سے بات کی تھی تو میرے پاس اگلا جمعہ آنے سے پہلے اسی ہاتھی خانے سے خبر پہنچی تھی کہ مولانا سے کہہ دینا، عالم صاحب سے کہہ دینا کہ یہاں تقریر نہ کریں، یہاں تقریر نہ کریں، یہ میرے پاس خبر پہنچی تھی۔ تو میں نے اسی ممبر سے بیٹھ کر کے 22 سال کی عمر میں، لڑکپن میں آپ سمجھیے، میں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے فتح گڑھ کی سرحد میں داخل نہ ہونے دیں، یہ بھی آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ مجھے اس محراب اور ممبر پہ نہ بیٹھنے دیں، یہ ممکن ہے، لیکن یہ کسی لال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میری زبان کو روک لے گا، اس لیے کہ 20 سال گھاس چھیل کر کے نہیں آیا۔ تو میرا ایک مشن ہے کہ
کہ قرآن و سنت کی صحیح بات لوگوں تک پہنچے، اور جو برائی ہے اسے برائی کہا جائے، چاہے وہ کسی کو خراب لگے۔ میٹھی گولیاں، دیکھیے میرے اوپر صرف یہ اعتراض ہے، لوگ بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ علم بہت ہے مولانا کے پاس، مگر بات بہت کڑوی کرتے ہیں، بات بہت کڑوی کرتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ ڈھونڈ لیجئے۔ آپ یہ کہتے ہیں اگر کہ رعایت نہیں کرتے، رعایت نہیں کرتے، رعایت کس چیز کا نام؟ رعایت کس چڑیا کا نام؟ ابو طالب سے زیادہ کسی کا احسان حضور پر ہوگا؟ اب بلائنڈ سپورٹ کیا ہے اور تمام امور میں پیچھے کھڑے رہے ہیں، بیک بون کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود جب ان کے پاس تمام کفار مکہ اپنی پوری قوت اور طاقت، اثر و رسوخ کے ساتھ آ کر کے کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، برا بھلا نہ کہے، اور اگر یہ دولت چاہتا ہے تو ہم ساری دولت اپنی اس کے قدموں میں لٹا دیں گے، کسی سے شادی کرنا چاہے تو ہم اس سے شادی کرا دیں گے، یہ اگر ہمارا قائد اور پیشوا اور رہبر لیڈر سردار بننا چاہے تو ہم نرورودھ اس کا انتخاب کیے لیتے ہیں۔ تو حضور نے کیا کہا تھا کہ چچا جان، اگر میں یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں، یا ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور یہ کہہ دیں کہ میں اپنے مشن سے باز آ جاؤں، تو یہ ناممکن ہے۔ تو ان کے وارث کے الفاظ بھی یہی ہیں پہلے دن سے۔ دوسرے جمعے میں نے یہ جملے کہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ زبان کو لگام دی جائے۔ اگر آپ مجھے پسپا کرنا چاہتے ہیں، مجھے قائل اور مجھے شکست دینا چاہتے ہیں، تو میں نے جو کچھ کہا ہے اس کو غلط ثابت کر دیجئے، میں یہیں بیٹھ کر کے معذرت کروں گا، میں تیاری کر کے آتا ہوں۔ چند ٹکوں میں آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں، کیا آپ میری تنخواہ دے سکیں گے؟ اس علم کے ساتھ، اس قابلیت کے ساتھ، اس کوالیفیکیشن کے ساتھ؟ دارالعلوم دیوبند جو متفقہ طور پر اسلامی نقطۂ نظر سے اس پوری دنیا کی واحد اور سب سے طاقتور یونیورسٹی ہے، میں نے اسے ٹاپ کیا ہے اپنے وقت میں، آپ میری تنخواہ دے دیں گے؟ میری قیمت لگائیں گے آپ؟ تو یہ کہ میں اس کو ایک مشن سمجھ رہا ہوں کہ فتح گڑھ علم سے خالی تھا، علم سے خالی تھا، میں نے یہ جگہ مل گئی، میں نے کوشش کی، اس کے بعد جو کچھ ملتا رہا، انسان کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، وہ میں نے قبول کر لیا۔ لوگ اس طرح سے دھمکانے کی کوشش، باقاعدہ مہم چلائی، اور ان لوگوں نے جو دین کے ٹھیکیدار بنتے کہ مولانا کو کس چیز کی ضرورت ہے، تنخواہ میں سے ممبرشپ ختم کرنا شروع کی آہستہ آہستہ، میں ان سب کے نام بھی جانتا ہوں، مجھے بتائے گئے باقاعدہ، اور اس کے بعد ہراساں کرنے کی کوشش۔ تو وہ یاد رکھیے، میرا تو اپنا دستور ہی یہی ہے، آپ یہاں تنخواہ دیتے ہیں چند 100 روپے اور 1000 روپے، میں نے 7 سال تک، آپ کو معلوم ہوگا 7 سال تک موتی مسجد فروخ آباد میں جمعے سے پہلے تقریر کی، سردی گرمی برسات، اور آپ سمجھ رہے ہیں وہاں کچھ، وہاں ملنا یا کسی کا تنخواہ دینا تو دور کی بات ہے، کبھی کسی نے ایک کپ چائے تک پلائی، میں گنہگار نہیں ہوں اس پورے فرخ آباد کا کہ میں نے ایک کپ چائے تک کسی کی پی ہو۔ اگر مشن نہ ہو اور یہ شوق نہ ہو تو ویسے ہی مارا مارا پھروں گا۔ میں نے تقریباً 12 سال تک فرخ آباد میں، کھٹک پورے میں، ہر 15 روز کے اوپر 1 سے 1.5 گھنٹے، پون گھنٹے، 2.25 گھنٹے تک تقریر کی، بغیر کسی آفر کے۔ میں خود مارا مارا پھرتا ہوں۔ ابھی رمضان المبارک سے پہلے میں نے تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تفسیر کرنا آسان کام نہیں، ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اور جبکہ سب چیزیں ریکارڈ ہوتی ہوں۔ تو میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ میں ایک مشن کا آدمی ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام صحیح انداز سے لوگوں تک پہنچے۔ آپ مجھے ملازم بنانے کی کوشش مت کیجیے۔ ملازم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ کی رضامندی اور ناراضگی کا خیال کرے گا۔ آپ بتائیے، اگر میں نے ملازمت سمجھا ہوتا اس پوری صورتحال کو، تو میں دھیان رکھتا اس بات کا کہ بڑے لوگوں کو کس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اصل میں ایک پوری صورتحال یہ ہے کہ ائمہ اور مؤذنین عام طور سے مفلوق الحال ہوتے ہیں، اور ان کو ڈومینیٹ کیا جاتا ہے کم تنخواہ دے کے، 2-3 ہزار روپے تنخواہ، ظاہر سی بات ہے اتنے میں کام نہیں چلے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو نتمستک بنا کر کے لوگوں کے سامنے، خاص طور سے جو بااثر اور بڑے لوگ ہیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے گھروں کا آنا جانا باقی رکھتے ہیں، اور ان کے کبھی کبھی آرام کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ مسجد میں وہ آئیں تو ان کے لیے ان کے لحاظ میں ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، جانماز یا ان کی چپلیں، چھڑی اور کرسی اور فلاں چیزیں، بہت لحاظ کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کا۔ لیکن
جو شخص مشن پر ہو، جو شخص مشن پہ ہو، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اور یہ میرے اوپر یہ الزام ہے کہ مولانا نے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے میں اس کو اگر مشن نہ سمجھ رہا ہوتا اور میں اس کو ایک تحریک نہ سمجھ رہا ہوتا اور بات کو پہنچانے کا ارادہ نہ ہوتا، یہاں ملازمت کرنا ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے میں بھی پھٹے کپڑے پہن کر کے اور ٹوٹی سائیکل پہ آتا اور پھر اس کے بعد لوگوں کے مسافے اور داد و دہش ہوتی. حالانکہ میں اتنا مضبوط نہیں جتنا آپ کو دکھائی پڑ رہا ہوں مالی اعتبار سے، لیکن وجہ یہی ہے کہ کہیں لوگ میرے اوپر ترس نہ کھانے لگیں، لوگ مجھے اسی طرح سے شکار نہ کر لیں، مجھے کچھ دے کر کے یا کچھ لالچ دے کر کے مجھے بھی اسی طرح سے شکار نہ کر لیں اور اپنے اثر سے مغلوب نہ کر دیں کہ میں ان کی بھاشا بولنے لگوں یا میں ان باتوں کو نہ کہوں جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے اعمال کے اعتبار سے بھی کوشش کی. آپ بتائیے جس کے یہاں بفیٹ سسٹم ہے، میں کبھی گیا نہیں. جن شادیوں میں کوئی خرافات ہے میں نے اس میں پارٹیسپیشن نہیں کیا، شرکت نہیں کی، گیا نہیں ہوں. چاہے وہ کتنے قریبی، بہت بہت قریبی لوگ، ان کی شادیوں میں جب خرافات دیکھی تو میں نہیں گیا. اب صورتحال یہ پیش آ گئی ہے کہ میں یہاں جمعہ پڑھاتا تھا، بھائی 15 سال تقریباً جمعہ پڑھایا، یہاں تقریر کی. مجھے لگا یہ کہ ہاتھی خانے میں کم از کم میں نے وہ سارے پیغامات موٹے موٹے طریقے سے پہنچا دیے ہیں جو پہنچائے جانا چاہیے تھے. آپ بتائیے آپ میں سے کون ہے جو زکوٰۃ کی تفصیل جانتا تھا؟ آپ میں سے کون ہے جو مسائل کے نماز کے مکمل مسائل جانتا تھا؟ آپ بتلا دیجئے کہ توحید فی الذات اور توحید فی الشرک کی تفصیل کون جانتا تھا؟ کون ہے جو روزے کے مسائل جانتا تھا؟ آپ بتا دیجئے 2 قرآن کس نے سنے تھے آنے سے پہلے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری کوششیں ہوئی ہیں. کوئی ایک حاجی بوڑھا چلا جایا کرتا تھا حج کرنے کے لیے، لیکن 26 27 لوگ ایک سال میں حج کرنے کے لیے گئے. کیا اس کا کریڈٹ دینا نہیں چاہیں گا؟ میں نے کبھی وصول نہیں کیا، لیکن آج تحدیث نعمت کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں. جس گھر میں میں محبت اور تعلقات کی بنیاد پہ گیا ہوں، مجھے معلوم ہے میری گنتی میں ہے ان سب گھروں کے اندر آج حاجی موجود ہے. تو میں نے دیکھا یہ کہ فتح گڑھ کے 2 بڑے محلے، ایک ہاتھی خانہ اور دوسرا بھوسا منڈی. ہاتھی خانہ میں پچھلے 20 سے 21 سال سے ساگری ہوں، آپ کو معلوم ہے، اور آپ نے دھیان نہیں دیا. اگر میں اس کو ملازمت سمجھ رہا ہوتا اس ممبر اور اس محراب کو، تو میں لوگوں کے گھر میں فاتحہ بھی دینے جاتا، ان کے یہاں کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھتا جا کر کے، اور ان کی تمام خرافات اور رسومات میں، شرک اور مشرکانہ تمام رسومات میں شریک ہوتا، جیسے کہ دوسرے امام لوگ شریک ہوتے ہیں. نوٹ کر لیجئے اس کو، دوسرے جو ائمہ شریک ہوتے ہیں ہر ایک کی، یہاں جماعت کی تشکیل میں بھی موجود ہیں، وہاں تیجے کی فاتحہ میں بھی موجود ہیں، یہاں سیروزہ میں بھی جا رہے ہیں، یہاں جوڑ میں بھی موجود ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھا جا رہا ہے. امام ڈیڈ لائن ہوتا ہے، امام حق اور باطل کے بیچ ایک لائن ہوتا ہے، خط فاصل ہوتا ہے، وہ تعارف کرواتا ہے لوگوں کو. اس لیے دیکھیے میرا نظریہ بہت صاف ستھرا، آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے دیکھا یہ کہ 2 بڑے محلے، ہاتھی خانہ اور بھوسا منڈی. ہاتھی خانے کو میں پچھلے 20 سال سے اپنی جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی خدمات ہیں یا بات پہنچانے کی میں نے کوشش کی ہے وہ بات پہنچائی. مجھے لگا یہ کہ میرے پاس خبریں بھی تھیں کہ بھوسا منڈی میں جہالت بہت ہے، ابھی بھی ہے، آپ جانتے ہیں. وہاں مشرکانہ اعمال بے پناہ ہیں اور وہاں کی زندگی اسلام سے نامانوس ہے پوری طرح سے. ٹھیک ہے، مجھے بتلایا گیا، میں نے وہاں شروع کر دی گفتگو. اس کے بعد اصرار ہوا کہ حافظ صغیر صاحب کا انتقال ہو گیا، جمعہ بھی آپ پڑھا دیجئے یہاں. تو دیکھیے اگر آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے کہ میں یہاں کا ملازم ہوں، میں یہاں کا نوکر ہوں اور میں یہاں جاب کر رہا ہوں، تو آپ کو یہ خراب لگے گا. لیکن اگر جو بات میں نے آپ کو سجھائی ہے کہ میں ایک مشن کا آدمی ہوں، اور اس کے دلائل یہی ہیں جو میں نے دیے کہ میں اگر ملازم ہوتا تو اپنے تمام مقتدیوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا، اور میں ملازم نہیں ہوں، بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، اور یہی شکایت ہے مجھ سے. لیکن آپ بتلا دیجئے کوئی مسئلہ آپ آج یوٹیوب کے اوپر سنتے ہیں یا کوئی بھی تقریر آپ یوٹیوب کے اوپر سنتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر کوئی میسج آپ دیکھتے ہیں، کیا اس سے پہلے آپ یہاں سن نہیں چکے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ آسانی سے کر سکے گا. میں نے احادیث کا کوئی باب ایسا نہیں جو آپ کی خدمت میں ذکر نہ کیا ہو. یہ میری تیاری ہے، یہ میری کوشش ہے.
لیکن آپ حضرات نے مجھے ملازم اور نوکر سمجھایا تو سمجھ لیجئے اس کوالیفیکیشن کے آدمی کی تنخواہ آپ نہیں ادا کر سکیں گے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں دوبارہ سے. دیکھیے کوئلے والی مسجد میں 4 وقت نماز پڑھاتے ہیں بھائی صاحب ہمارے، 10,000 روپے تنخواہ. یہ بھی نامناسب ہے، یہ شایع نشان نہیں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نے کبھی کسی قرآن پڑھانے والے اور کسی تبلیغ میں جانے والے اور کسی اور مجاہد کی تنخواہ، یعنی قرآن کریم سے وابستہ قرآن سکھانے والے، حدیث سکھانے والے، قرآن کی تفسیر سکھانے والوں کی تنخواہ کبھی متعین نہیں کی، بلکہ انہیں بھیج دیا مشن کے اوپر اور یہاں ان کے گھر کی ساری کفالت بیت المال سے جوڑ دی. اس کو تنخواہ نہیں کہتے. اور شروع کی 6 صدیاں اسی فتوے کے ساتھ گزری ہیں کہ امامت کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، مؤذن کو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ جائز نہیں ہے. شروع کی 6 صدیاں، 600 سال تک یہ فتویٰ تھا. اب جب یہ لگا کہ حکومتوں نے ان لوگوں کی کفالت چھوڑ دی ہے تو اس لیے وہ قوم کے اوپر آ گیا. اس لیے کہ اگر اس کو جائز قرار نہیں دیں گے، قرآن پڑھانے والے، امامت کرنے والے، اذان دینے والوں کی اگر تنخواہیں مقرر نہیں کریں گے تو قرآن کریم کوئی پڑھائے گا نہیں اور امت کے بیچ سے قرآن نکل جائے گا جو روح کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے متاخرین نے، یعنی 600 سال کے بعد جو متاخرین ہیں، ان لوگوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ قرآن کریم پڑھانے پر تنخواہ لی جا سکتی. اور جس میں آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ابھی بھی چھوٹ پھٹ واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور جو ہمارے اکابر ہیں، جو اس قابل ہیں کہ بغیر تنخواہ کے رہ سکیں، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب یا مفتی سعید احمد صاحب پارنپوری نور اللہ مرقدہ ہو، یا مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دارالعلوم کے اساتذہ کے نام بتا رہا ہوں، یہ تنخواہیں نہیں لیتے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تنخواہ نہیں لیتے تھے اسی وجہ سے. اس لیے کہ اگر قوم تنخواہ دینے لگے گی تو ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر دباؤ بنائے گی اور وہ ان کے جیسا بولیں جیسا وہ چاہتے ہیں. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھانا شروع کر دی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پیسے کی لالچ میں، کسی نے الزام لگایا کہ مولانا عیدگاہ میں امامت کی لالچ میں ایسا کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے عیدگاہ کی امامت جب لوگ پسند کریں تب تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہاں کے لوگ پسند نہ کر رہے ہوں تو عیدگاہ کے لوگ کیا پسند کریں گے؟ اور ایسا شخص امامت نہ کرے جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں. ٹھیک ہے، مجھے کوئی ایسا شوق نہیں اور میں قسم اٹھا کر کے یہ کہہ سکتا ہوں ایسی کوئی نیت نہیں تھی نہ اب ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے یہ الزام لگایا ہے تو ذرا مجھے بتلا دیجئے کوئی مقابل ہو. اگر تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ بتلا دیجئے کہ عیدگاہ کے مصلی کے سب سے لائق کون ہے آپ کی اس پوری سرحد کے اندر. بتا دیجئے آپ عیدگاہ کی امامت کس کو کہتے ہیں؟ عیدگاہ میں ایسا امام لایا ہی نہیں جائے گا جو باقی سب کو پس منظر میں پہنچا دے، پریپیکش میں پہنچا دے، یا مائک چھین لے، یا لوگوں کی توتی بند کر دے. یہ پالیسی ہے. ظاہر سی بات ہے اس پر بات نہیں کرنی، مجھے چھوڑ دیجئے. لیکن میں اس بات کی صفائی دے رہا ہوں کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ مولانا ایک سائیڈ ہو جائیے. مجھے فون کر کے یہ کہا گیا کہ ایک سائیڈ ہو جائیے، یعنی یہاں کی امامت آپ بالکل تیاگ دیجئے، آپ جامع مسجد جائیے. تو کسی ایک آدمی کے کہہ دینے سے یہ واقع ہونے والا نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے گا. اس لیے کہ میرا انتخاب مقتدیوں نے کیا ہے. یہ سارے مقتدی اگر مل کر کے کہہ دیں کہ مولانا آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، چھوڑ دوں گا ممبر اور محراب. کسی ایک آدمی کو یہاں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مولانا ایک سائیڈ ہو جائیے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں ملازمت نہیں کر رہا ہوں. ملازمت میں آپ میری تنخواہ نہیں دے سکیں گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مجھے جو تنخواہ دی جا رہی تھی اس کو دھیرے دھیرے لوگوں نے کم کر دیا. ایک صاحب نے غایت عقلمندی میں یہاں تک کیا کہ جو اس میں ممبر تھے انہوں نے کہا کہ مولانا عصر میں آتے نہیں، ناغہ کرتے ہیں، اس لیے اب تنخواہ تو ان کی بنتی نہیں، وہ گھر پہ پہنچانے لگے پیسے ہم کو. یعنی وہ میری حیثیت اور میرا بھاؤ لگا رہے ہیں کہ یہ چند کوڑیاں جو مجھے دی جا رہی ہیں وہ میری تنخواہ ہے یا میری حیثیت، میری قیمت ہے. بڑی عجیب سی صورتحال ہے، بڑی تکلیف دہ. یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد اس کو مشن کے طور پر لینے کے بعد
اور پیغام کو پوری دیانت کے ساتھ پہنچانے کے بعد لوگوں کے رویے اس طرح کے. لیکن یہ تو زندگی کا حصہ ہے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ آج میں یہ باتیں کہہ دوں اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ میں نے جواب میں یہ کہا کہ حافظ ظہور صاحب آپ کے امام ہیں, آپ ان سے کہیے کہ وہ جمعہ پڑھائیں. تو جواب ملا کہ سارے امام آج کل کمرشلائز ہو گئے ہیں, وہ بھی کہیں لگے ہیں اور ان کو پیسے مل رہے ہیں. تو میں نے کہا امام وہ ہیں, ان کے اوپر مسجد کی ساری فیسلٹیز ایز اے امام ان کو حاصل ہیں, انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ یہاں پڑھائیں. تو دوسرا اعتراض یہ آیا کہ آپ ممبر چھوڑ دیجئے تب وہ پڑھائیں گے. مجھے آپ صرف یہ بتلا دیجئے کہ وہ خطبہ بھی دیں گے. کہنے لگے تو میں نے کہا خطبہ دیں, نماز پڑھائیں, لیکن اس ممبر پر بولنے کی انہیں کیا اتھارٹی ہے؟ وہ ایک فتویٰ کہیں سے لنگڑا لولا مجھے لا کے دے دیں کہ کسی حافظ کو ممبر پر بیٹھ کر کے تقریر کرنے کی اجازت کسی مفتی نے دی ہے. تماشا سمجھ لیا آپ نے. ایک عالم کو آپ تولیں گے, آپ کے پاس ترازو ہے ایسا؟ ایک حافظ جی قرآن یاد کر کے آ گیا اور ایک عالم 20 سال تک گھس کر کے آیا, آپ کے لیے دونوں ہی برابر ہیں. آپ اس کو ملازمت سمجھتے ہیں نا, آپ اسے ایک پیشہ سمجھ رہے ہیں. میں نے اس کو پیشے کے طور پر ٹیکل نہیں کیا, یاد رکھیے گا. میں بتلا رہا ہوں ایک مشن کا آدمی, ایک مہم کا آدمی. مجھے لگا کہ بہت ساری باتیں میں نے جتنی پہنچائی جانا چاہیے تھے کافی حد تک پہنچا دی, میں آگے بڑھ گیا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب میں یہ سمجھ لوں گا کہ بھوسا منڈی تک میرا پیغام پہنچ گیا, میرے ٹارگیٹ کے اوپر اگلا محلہ گران گنج ہے. سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. آپ اگر مجھے ملازم اور نوکر سمجھ رہے ہو اور تنخواہوں کی بنیاد پر مجھے زنجیر ڈالنا چاہتے ہو تو یہ مشکل ہے. اس لیے کچھ باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں, یہی دلیل ہے کہ میں نے اگر کوئی بات یہاں سے کہی ہے اور کسی کے خلاف گئی ہے تو میں نے اس سے ذاتی طور پہ کبھی کوئی بات نہیں کہی, نہ تعلق بگاڑا ہے. ذاتی طور پر میرے تعلقات وہی احترام کے یا جس طرح کے ہیں وہ باقی رہیں. اگر مجھے اس سے کوئی نفرت ہوتی, عمل سے نفرت ہوتی ہے, کسی کی ذات سے نہیں ہوتی, یہ دستور ہے. اور عمل سے نفرت ہے میں یہاں کہہ دیتا ہوں, اب کہوں گا برابر جب تک زندہ ہوں. آپ مجھے یہاں سے ریموو کر دیں, یہ آپ کے لیے ممکن ہے. سارے لوگ مل کے کہتے ہیں مولانا آپ کی ضرورت نہیں ہے, بات ختم ہو جائے گی. تو آپ سمجھیے کہ میں جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ اور نماز وہاں پڑھاؤں گا. مجھ سے کہہ دیا گیا یہاں اگر آپ پڑھائیں گے تو جو تنخواہ وہاں آپ کو ملتی ہے اس سے 1.5 گنی یہاں دی جائے گی آپ کو, آپ جمعہ پڑھائیے. لیکن اگر آپ اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کرتے ہیں تو اس کو تنخواہ نہیں دی جائے گی, یہ کہہ دیا گیا مجھ سے. تو میری ذمہ داری تھوڑی ہے جمعے کا امام یہاں مقرر کرنا, میری ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے حافظ ظہور صاحب سے یہ کہا جانا چاہیے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھائیں. وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ممبر انہیں دیا جائے تو وہ مجھے جواز کا فتویٰ لا دیں کہ انہیں تقریر کرنے کی اتھارٹی, کسی حافظ کو تقریر کرنے کی اتھارٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ نصیب فرما دے, علم کی اور اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور مجھے حق پر اسی طرح قائم رکھے. کسی کے لحاظ کے بغیر منکرات پر نکیر کی ہمت اور جرأت میری زندگی میں باقی رکھے, میری نسلوں میں باقی رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.